جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب طلسم، قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم، اور گڑی دھڑام سے گھائل پیڑوں کی نیلی دیوار، کٹتے ہیکل جھڑتے پنجر چھٹتے برگو بار، سہمی دھوپ کے زرد کفن میں لاشوں کے انبار۔ آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار، اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری ضرب ایک اے آدم کی آل۔ ایک حدت بھری شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید۔ جب بھی کلائمیٹ چینج، موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی کی بات ہو تو عام طور پر ہمارے ذہن میں کچھ تصورات ابھرتے ہیں، مثلاً پگھلتے ہوئے گلیشیئرز، نصف النہار پر سورج، بڑھتا ہوا درجہ حرارت، کٹتے ہوئے پیڑ، سیلاب، خشک سالی اور تباہ حال بستیاں، مردہ جانور وغیرہ۔ لیکن ایک ناہموار سماج میں جہاں پہلے ہی برابری نہیں ہے، جہاں پسماندہ، وائس لیس اور حاشیے میں بسنے والے افراد اور جینڈرز، جہاں پہلے ہی حالات اور رویوں کے ستائے ہوئے ہیں، وہاں ماحولیاتی تبدیلی یا قدرتی آفات کا اثر بھی ظاہر ہے کہ ناہموار ہوگا۔ مثلاً خواتین اور لڑکیاں اکثر ایسے حالات میں تشدد، استحصال، جبری شادیوں، تعلیم سے محرومی اور صحت کی سہولیات تک محدود رسائی جیسے اضافی خطرات کا سامنا کرتی ہیں۔ گویا موسمیاتی تبدیلی کا جو بحران ہے، اس کے پردے میں ایک اس سے بھی بڑا اور خاموش خوفناک بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہوتا ہے، جسے عام طور پر ہمارے قومی مکالمے کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ آج البتہ ایسا نہیں ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے جو آپ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، وین دی ارتھ برنس ہو پیز دی پرائس۔ خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے دی جینڈرڈ فیس آف دی کلائمیٹ کرائسس، جو صنفی تشدد ہے، جو صنفی استحصال ہے، اس کے حوالے سے، لیکن ایک خاص زاویے سے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، یا جو ادیب ہیں، وہ حساس دل رکھتے ہیں، اور وہ ماحولیات کی تبدیلی سے ظاہر ہے کہ وہ لائن بھی نہیں ہے، اور اس کے اثرات سے بھی لائن نہیں ہے۔ ان کا قلم ساری صورتحال کو ظاہر ہے ضبط تحریر میں بھی لے کر آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کچھ فکشن اسٹوری رائٹرز موجود ہیں، وہ اس پوری صورتحال میں جو صنفی تشدد ہے اس کو اپنے افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بنائیں گے، اور ہمیں اس موضوع کو گراس روٹس لیول میں سمجھنے میں تھوڑی سہولت ہوگی۔ میں تفصیلی تعارف جو ہے وہ چھوڑوں گا ابصار فاطمہ کے حوالے، لیکن میں مختصر سا تعارف کرواتا جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں سید ماجد شاہ صاحب، ان کے ہمراہ ہیں دائیں جانب بھی سمیرہ ناز صاحبہ، میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں صفیہ شاہد صاحبہ، آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے فیضی نے۔ السلام علیکم فیضی، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں آپ کو سن پا رہی ہوں۔ شکریہ فیضی، خوش آمدید۔ آپ پہلے یہاں تشریف لائی تھی، آج ہمیں آن لائن جوائن کر رہی ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے۔ عوام ویلکم۔ تھینک یو۔ آج کی سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں ابصار فاطمہ، سائیکالوجسٹ ہیں، خود بھی بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، ان کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ تو آج کی یہ بزم جو ہے میں ان کے حوالے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ تاکہ کسی طرح کی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ ہم افسانے سنیں گے، محظوظ بھی ہوں گے، لیکن جو اس کا انڈر لائن میسیج ہے اس پر بھی غور و فکر کریں گے، اور یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی آپ کا تاثر، کوئی تبصرہ، کوئی اپریسیشن ہو یا کوئی کریٹیک ہو تو آپ انتظار کیجیے گا کیو اینڈ اے سیشن کا۔ وہ مرلہ ہے تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا، ٹھہریے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے حوالے ہو جائے، پھر مختصر اور شائستگی کے ساتھ آپ اپنا نقطۂ نظر ضرور رکھیے گا۔ چلیے میں مزید وقت نہیں لیتا ہوں، ناؤ آئی ول ہینڈ اوور دی اسٹیج ٹو ابصار فاطمہ۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا، اور جو ہمارے ساتھ یہ جو ساتھی ادیب ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ کئی دفعہ پہلے بھی اور آج یہ موقع فراہم کیا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آن لائن جو لوگ جوائن کر رہے ہیں نا، ان کا بہت شکریہ۔ میرا ہمیشہ سے ایک جو کہیں نہ کہیں ایک ضرورت محسوس ہوتی رہی، وہ یہ کہ ادب ہمیشہ سے
آئینہ ہوتا ہے معاشرے کا، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب ادبی نشستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان معاشرتی مسائل کے اوپر بات کم کرتے ہیں، ادب کی تکنیک کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں بہت اہم موضوعات بھی میں نے تکنیک کی تنقید کے اندر دبتے ہوئے دیکھے. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسی نشستیں بھی ہوں جہاں پر موضوع بنیادی مقصد ہو، اور اس کے بعد جو ادب کی تکنیک ہے اس کے اوپر یقیناً کبھی نہ کبھی بعد میں بات ہو سکے. کہیں نہ کہیں میرا انداز یہ رہا ہے کہ جب کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میرے اپنے بس میں ہوتا ہے تو وہ شروعات میں خود کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ہم اگر بات کریں موسمیاتی تبدیلی کی تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں، نہ صرف بندہ لیکن اگر جیسے نیّر صاحب نے تعارف میں کہا کہ جانور، پرندے، دریا، کیا چیز ایسی ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے لپیٹ میں نہیں آ رہی. لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب پاکستان اور پاکستان جیسے معاشرے، لیکن اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں تو ساری دنیا جب پاور ڈائنامکس کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اس طبقے کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے. اس میں ہمیں خواتین نظر آتی ہیں، بچے نظر آتے ہیں، ضعیف نظر آتے ہیں، معذور افراد نظر آتے ہیں، اور خواجہ سرا افراد یا انٹرنیشنلی ٹرانسجینڈرس پیپل جو ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے اوقات میں دیکھنے میں نظر آیا، وہ کیا کہ ویسے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جب ہر سال کچھ نہ کچھ ڈگری گرمی بڑھ جاتی ہے، جب جو ہے وہ ہمارے ہاں کی زمینیں کچروں سے بھر رہی ہیں، تو ان کا کہیں نہ کہیں صنفی کرداروں سے اور صنفی تشدد سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. لیکن نئی ریسرچ نے کافی حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی. ایک چیز جو لوگوں کو پتہ چلی یا ریسرچرز نے سامنے پیش کی وہ یہ کہ دنیا میں 1 ڈگری جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو 4.7% گھریلو تشدد بڑھ جاتے ہیں. یہ ریلیشن بہت حیرت انگیز تھا کیونکہ لگتا نہیں ہے. دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے صنفی تشدد سے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ موسم کسی صنف پہ تشدد نہیں کر رہا. موسم بدل رہا ہے تو وہ سب کے لیے نقصان کر رہا ہے. لیکن اسی لیے جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی سے جانور مر رہے ہیں تو وہ سارے جانوروں کو نقصان پہنچائے گا، وہ صرف مردوں کو، یعنی صرف جو ہے وہ کسی جانور کے میلز کو نہیں بچائے گا یا کسی اسپیشی کی صرف فیمیلز کو نہیں بچائے گا. لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہو رہا. انسانوں میں جب نقصان ہو رہا ہے تو یا تو خواتین کو زیادہ ہو رہا ہے یا ٹرانسجینڈر پرسنس کو زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے بہت سارے ساتھی افسانہ نگاروں کے سامنے جب یہ ایک خواہش پیش کی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان لوگوں نے بہت مثبت انداز میں مجھے اس چیز کا جواب دیا، اور آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم کچھ ایسی کہانیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں جہاں سے اندازہ ہو کہ یہ کلائمیٹ چینج ہمارے صنفی رویوں کی بنیاد پر تشدد کو کیسے بڑھاوا دے رہا ہے. اور مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ کہانیاں بہت سارے ایسے فیکٹس کو سمجھانے میں مدد دیں گی جو میں زبانی طور پہ سمجھاؤں تو شاید سمجھ نہ آئے. جیسے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درجہ حرارت کا 1% جو بڑھنا ہے وہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کو کیسے بڑھاوا دے سکتا ہے. صحیح ہے، ریسرچ نے اسٹیٹسٹکس بتا دی، ویلڈ ہوں گی، یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن کیسے؟ وہ کیسے کا جواب یہ افسانے اور کہانیاں آپ کو دے سکیں گی، اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کا جواب مجھے بھی مزید بہتر انداز میں مل سکے. شروعات میں اپنے افسانے سے کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ باقی افسانہ نگاروں کی طرف جائیں گے. میرے افسانے کا عنوان ہے عدم میں بسی عورتیں. سیلاب کی تباہیاں گزرے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. میں شہر میں موجود سیلاب زدگان کے لیے قائم کردہ کیمپ میں خاندان کی رجسٹریشن لسٹ سے تصدیق کرتی گھوم رہی تھی.
یہاں ہر کمرے میں قریبی گاؤں کے کئی خاندان بچی کچی گرہستی سنبھالے خود کو بمشکل سمیٹے بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے ایک کمرے سے ایک مانوس کی آواز آئی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کس نے پکارا اور کیا کہہ کے پکارا، لیکن وہ لہجہ سن کر ایک دم سے نیم کی ٹھنڈی چھاؤں کا احساس جاگا۔ میں نے جب اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائیں تو مجھے کمرے میں کچھ مانوس چہرے نظر آئے، لیکن یہ آواز ان مانوس چہروں کی نہیں تھی۔ کمرے کے ایک تاریک سے کونے میں موجود وجود نے دوبارہ سے آواز دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بہت نحیف سی بزرگ خاتون کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ میرا نام لے رہی تھیں، مجھے بیٹی کہہ رہی تھیں، لیکن میں ان کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ ارد گرد موجود شکلوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا تعلق اسی گاؤں سے ہے جس میں پچھلے کچھ عرصے سے سیلاب زدگان کے لیے رجسٹریشن کا کام کر رہی تھی۔ یہ مراد علی کا خاندان تھا، ان کی بیوی، بہویں، بیٹیاں، مگر ان کی بہن نظر نہیں آئیں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے آواز دی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اماں کلثوم بہت نحیف ہو چکی تھی اور پہلے سے یکسر مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ ان سے میری پہلی ملاقات اپنے گاؤں میں ایک طویل کام کے دوران ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک میں ان کے خاندانی قواعد کی کھوج میں بھٹکتی رہی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ ان کے بھائی کے خاندانی ریکارڈ میں ان کا نام تھا اور نہ آس پاس کے کسی دوسرے خاندان کی فہرست تھی۔ بہت عرصے کی چھان بین کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ بچپن میں قرآن کو گواہ بنا کر ان سے عہد دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بھائیوں کے نام کر دیں گی، ساری زندگی مذہب کے لیے وقف رہیں گی اور کبھی شادی نہیں کریں گی۔ اسی عہد کے باعث ان کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنوایا گیا۔ پھر جب ان کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا خاندان نمبر بھی والدین کے ساتھ ہی سرکاری ریکارڈ سے مٹ گیا۔ یوں وہ ایک زندہ انسان ہوتے ہوئے بھی ریاستی دستاویزات میں کہیں موجود نہیں۔ میں کمرے کے اندر گئی تو ایک دم سے بہت ساری آوازوں نے مجھے گھیر لیا۔ بڑی مشکل سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خواتین یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ اماں کلثوم کی طبیعت خراب ہے، لیکن ڈاکٹر ان سے خاندان کا نمبر مانگ رہا ہے تاکہ خاندان نمبر کی تصدیق کی جا سکے اور ان کے علاج کے لیے دوائیں دی جا سکیں۔ گھر میں کسی بڑی ماں کی طرح ہی ذمہ داریاں نبھانے میں مگن اماں کلثوم یہاں بے یار و مددگار سی کیفیت میں موجود تھیں۔ گھر کی باقی تمام خواتین ان کی صحت کے لیے پریشان ضرور تھیں، لیکن وہ سب بھی کہیں نہ کہیں بے بس ہی تھیں، جو فلاحی اور حکومتی اداروں کی طرف سے ملنے والی امداد کی محتاج تھیں۔ ان خواتین کی درخواست تھی کہ میں کسی طرح سے اماں کلثوم کی علاج کے لیے ڈاکٹر سے بات کر سکوں۔ اماں کلثوم نے ہاتھ بڑھا کر میرا پلو پکڑ لیا۔ ان کے انداز میں بہت جھجک تھی، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ان ہاتھوں کو دیکھ کر میرے دماغ میں ایک دم سے ایک منظر چھلنے لایا۔ تم کھائے بغیر نہیں جا سکتی، اتنی گرمی میں آئی ہو، ہماری مدد کے لیے آئی ہو، میں اپنی بیٹی کو بھوکا کیسے جانے دوں؟ کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ یہی ہاتھ تھا جس نے بہت شفقت اور استحقاق کے ساتھ میری کلائی پکڑی ہوئی تھی اور مجھے بٹھا کے کھانا کھلانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے جھلملاتا منظر ہٹا تو دوبارہ سامنے وہ نحیف وجود موجود تھا اور میری طرف ہی نظریں تھیں۔ میں نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے اپنا پلو چھڑایا، ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہلکے سے دبایا۔ اماں، میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے لیے فوراً دوا کا بندوبست کرتی، مگر آپ کو پتہ ہے یہاں شناختی کارڈ اور خاندان نمبر کی بنیاد پر ہر چیز گن کر بھیجی جاتی ہے۔ آپ کے بھائی نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر۔ میں نے مڑ کے باقی خواتین کی طرف دیکھا۔ دیکھو، تم لوگ یہ غلطی مت کرنا، انشاءاللہ یہاں سے واپس گھروں کو جاؤ تو سب اپنے شناختی کارڈ بنوانا اور قرآن سے نکاح والی روایتیں تو چھوڑو۔ قرآن تلاوت کے لیے نازل ہوا تھا، یہ تو اس کی بھی بے حرمتی ہے نا۔ ان کے جواب سننے سے پہلے اپنے انداز میں نے زبردستی کچھ روایتوں کا حوالہ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہاں سے نکل کر کچھ اور کمروں میں موجود خاندانوں کا اندراج کیا اور رجسٹریشن روم میں گئی۔ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ابھی موجود ہی تھے۔ کہنے لگے، میڈم آج تو بہت کم خواتین آئیں، ہمارے پاس بہت ساری دوائیں بچ گئی ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ میز پر بکھری دواؤں کو مختلف ڈبوں میں رکھتے جا رہے تھے۔ ان کے چیک اپ کے اوقات ختم ہو گئے تھے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دوائیں بچ گئی ہیں تو آپ ایسا کیجئے، پیکج بنا دیں اور مجھے دے دیں۔ اگر کسی خاتون کو ضرورت ہوگی تو جب میرا دوبارہ چکر لگے گا میں انہیں دے دوں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے مختلف دوائیں، کچھ سستی کچھ مہنگی، ان کے پیکٹ بنائے اور میرے حوالے کر دیے۔ اگلے کمرے میں گئی تو راشن کے بڑے بڑے بورے رکھے ہوئے تھے، جن پر کچھ پہ تو خاندان نمبر درج تھا اور انہیں کل متعلقہ خاندان کے سپرد
किया जाना था। कुछ बोरों पर के नाम नहीं थे क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए थे जिनका इंदराज ना हुआ हो, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता थी या हमारी टीम को पता थी। इमदाद लेने वालों को ये नहीं पता था और उन्हें पता होने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हम एनजीओ वाले तो वैसे भी बेचारे इतने मेहनत के बाद भी बदनाम हैं, तो कुछ हक तो हमारा भी है। मैंने बेनाम सामान के बोरे और अद्वियात के पैकेट अपनी कार में रखे और घर की तरफ रवाना हुए। यहाँ तक तो मेरे अफसाने का अख्तिताम था। अब मैं अपने अगले अफसाना निगार को दावत दूंगी। सैयद माजिद शाह साहब उर्दू और हिंदू के मुमताज़ शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और कॉलम निगार हैं। इनका ताल्लुक एबटाबाद से है, जबकि तवील अरसे से इस्लामाबाद में मुकीम हैं। दरस व तदरीस से भी वाबस्ता हैं। उर्दू और हिंदू दोनों ज़बानों में इनकी मुतअद्दिद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें अफसाने, नावल, शायरी और तराजुम शामिल हैं। वो हिंद को ज़ुबान व अदब की फ़रोग में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अदबी और टीवी प्लेटफॉर्म से भी वाबस्ता हैं। इनकी अदबी खिदमात के अतराफ़ में उन्हें मुतअद्दिद कौमी और इलाक़ाई अदबी एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। मैं गुजारिश करूँगी माजिद साहब से कि वो अपना अफसाना आप लोगों के सामने पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बताया। मेरे अफसाने का उन्वान है थर्मल शॉक। वो निचले होंठ का किनारा दांतों में दबाती, मुट्ठी को तेजी से आगे पीछे हिलाकर आंख मारती, फिर रोटी करने वाला मुंह में डालने का इशारा करती। शाफ्तनी के बेबाक इशारे देखकर लोग उसकी तरफ मुतवज्जे जरूर होते, लेकिन मोटी भद्दी पागल बेकारन को एक लम्हा देखकर भीग देते और आगे बढ़ जाते। शाफ्तनी के बेबाक इशारे आगे बढ़ जाते। शाफ्तनी भीग देने वाले को सलूट करती तो उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक वैसी ही शौक हो जाती जैसी लड़कपन में हुआ करती थी, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं क्या क्या जतन नहीं करता था। उन दिनों मेरी ज़िंदगी सिर्फ गर्मियों की इन छुट्टियों तक महदूद हो चुकी थी, जो मैं इस दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में गुजारने अपने ननिहाल आया करता था। शाफ्तनी को इस हालत में देखकर जैसे लम्हों की तस्बीह ठहर गई। मेरी आंखें यूं साकिन हो गईं जैसे आंसू कहीं अंदर रुक कर झील बनाने का अमल शुरू कर चुके हों। मेरे क्लास फेलो दानी और लाइबा झील की तरफ जाते हुए मुझसे मुखातिब थे। लाइबा, तू यहाँ स्टेचू बना खड़ा है, बर्थडे क्रूज में सब तेरा इंतज़ार कर रहे थे। दानी, बर्थ बर्थडे क्रूज ऐसा थका हुआ है कहीं तेरे पहुंचते पहुंचते डूब ही न जाए, जल्दी आ ब्रो। वो मेरी हालत से बेनियाज जुमले कसते कहे लगाते मेरे अंदर बनती आंसू की झील में डूब गए। मैं एक नज़र बांध कर शाफ्तनी को देखता रहा। अफसोस, दुख और पछतावा कुछ भी मेरे पास नहीं भटक रहा था। कुछ देर बाद एक और भिकारन भागकर शाफ्तनी की तरफ आई। उसके हाथ से पैसे छीनकर बोली, शाफ्तनी शाफ्तनी पैसे, भाई भाई खाना खाना लाए। मैं शशदर रह गया। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, कामतू। कामतू का नाम करामत खान था। जिस तरह वो अपनी बहन शिफात खातून को शाफ्तनी कहता, इसी तरह अपना नाम भी कामतू ही बताया करता। उसकी तीनों बहनों के नाम जैसे उसकी तोतली जुबान से निकले मशहूर हो गए। राहत खातून राहतनी, सबाहत खातून सबूतनी। कामतू वैसे तो पैदाइशी साई लोग था, लेकिन उस जमाने में क्या मजाल है जो बहनों की तरफ किसी को देखने दे। एकदम मुस्तैद फौजी की तरह कभी देखने वाले को गालियां बकता, कभी बहनों को सर ढांपने का इशारा करते हुए तेज तेज बोलता, शास्त्री राहतनी सबूतनी, पल्ला पल्ला पल्ला, मामी मामी का बच्चा देखे, पल्ला पल्ला मामी। हर बार भाई की आवाज सुनकर बहनें गले में लटकती चुन्नी इंतहाई नागवारी से चादर की तरह सर पर ओढ़ लिया करती।
مامی کے بچے اس کی بہنوں کو دیکھنے سے زیادہ خود حفاظتی کامتو کا تماشا دیکھنے آتے، جان بوجھ کر اس کی بہنوں کو گھورتے۔ وہ لڑکی نما مرد کسی کوک بھرے کھلونے کی طرح وہی حرکت کرنے لگتا جو وہ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ پھر کہیں سے کوئی جملہ پھینکتا، چاروں بہنیں ہیں، پھر گالیاں اور پتھر۔ میری طرح شافتنی کو بھی کامتو کا ہر وقت راکھی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب میں اسے کہتا، شافتنی تو واقعی پھول ہے پر اس کانٹے کو گھر چھوڑ کے آیا کر، تو وہ پلو دانتوں میں دبا کر ہنستی اور دبے دبے نرم معصومانہ لہجے میں کہتی، جب سے یتیم ہوئے ہیں اماں ہم تینوں کو کبھی اکیلے نہیں نکلنے دیتی، اسے ساتھ بھیجتی ہے۔ میں ہنستا، تم تین اکیلی اور ساتھ ہی راکھا ہو تو فوج، تیری اماں بھی کمال ہے۔ یہ سن کر شافتنی کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک شوخ ہو جاتی۔ اتنے میں اچانک وہ کہیں سے نکل آتا، مامی مامی کا بچہ شافتنی پلہ پلہ پتھر اٹھاتا تو میں بھاگ جاتا۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں شافتنی کو سمجھاتا، لڑکوں سے بات نہیں کرتے، آنکھیں نیچی رکھتے ہیں۔ آج شافتنی کی آنکھیں نیچی تھی، پھر بھی وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ مجھے بھی اجنبی بے نور آنکھوں سے دیکھ کر ہونٹ دانتوں تلے دبایا، مٹھی بند کی اور ہاتھ سے غلیظ اشارہ کرتے ہوئے روٹی مانگی۔ آج غیرت مند کامتو کو بہن کے بے باک اشاروں پر کوئی اعتراض تھا، نہ کسی مامی کے بچے کی گستاخ نگاہوں پر۔ آج یہ گاؤں بھی ویسا نہیں رہا تھا جیسا میں نے اسے اپنے لڑکپن میں دیکھا تھا۔ پہاڑ، سبزہ، پرندوں کے چہچہے، خالص ہوا، جہاں وقت اتنا آہستہ چلتا تھا جیسے یہاں دو پہاڑوں کے بیچ انتہائی نشیبی لکیر میں بہتا کمزور خاموش بے زرع دریا۔ اسی دریا کے قریب گاؤں کا آخری گھر اور اس سے ملحقہ زمینیں شافتنی لوگوں کی ملکیت تھی۔ کوئی 8-10 سیڑھی نما طویل کھیت، جنہیں باڑ لگا کر اس طرح محفوظ کیا گیا تھا جیسے شافتنی اور اس کی بہنوں کے تحفظ کے لیے ماں کوشش کرتی تھی۔ شافتنی نہ گائے بکریاں سنبھالتی، نہ کھیتوں میں کام کرتی، اس کے حصے میں صرف سبزیوں کے لیے مخصوص کی گئی کیاریاں تھیں۔ وہ پانی بھرنے کے علاوہ زیادہ وقت وہیں گزارتی۔ یہ حصہ بڑی باڑ سے گزر کر کافی اندر تھا۔ ملاقات کے لیے یہ جگہ بہترین تھی، جہاں تازہ سبزیوں، گیلی مٹی اور شافتنی کی خوشبو مل کر زندگی سے لبریز مہک پیدا کرتی تھی۔ میرا یہاں پہنچنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کھائی کی طرف اترنے والا راستہ پہاڑ کی اس واحد پگڈنڈی سے صاف دکھائی دیتا جو شہر کی طرف سے بل کھاتے ہوئے آتی تھی۔ جب تک جھاڑیاں اور چند درخت محفوظ رہے، مجھے ان کی اوٹ کا سہارا رہتا۔ جب وہ بھی کٹا گئے تو پہاڑ کی سانپ نما پگڈنڈی اژدہا بن گئی۔ پکڑے جانے کا خوف شافتنی کے ہجر سے کہیں زیادہ تکلیف دینے لگا۔ ہجر کے دن بہت طویل ہوا کرتے تھے، مجھے دوبارہ چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ اس دوران فون پر نانی سے بات کرتا تو مجھے شافتنی کے قرب کا احساس ہوتا۔ نانی کی طویل گفتگو سن کر میں کبھی بور نہیں ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کی تاریخ، نانی کے بچپن کے قصے، نانی کے ناسٹلجیائی قصوں میں تب موسم کی خرابی کا ذکر بار بار آیا کرتا تھا۔ پہلے وہ موسم بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اب تو سردی، گرمی، بارش، ہر چیز میں شدت آ گئی ہے۔ ان کے خیال میں یہ اللہ کی ناراضی تھی۔ یہ سب لوگوں کی نیتوں اور اعمال کا نتیجہ تھا۔ کبھی کبھار باتوں باتوں میں نانی شافتنی کے گھر کا ذکر چھیڑتی تو گویا میری عید ہو جاتی۔ نانی اس کے ابا کی تعریف کرتے ہوئے بتاتی، وہ بڑا خاندانی آدمی تھا، افسوس حادثوں نے بیچارے کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی ایسی بے سہارا ہوئی کہ توبہ، اب کیا کرتی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی سائیں، اور اللہ معاف کرے کیا بتاؤں لڑکی نما بیٹے کا دکھ۔ اس نے بے سہارا ہو کر بیٹیوں پر سختی شروع کر دی، ان کی تعلیم چھڑوا دی، ڈرتی تھی کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ان دنوں شافتنی میرے اعصاب پر یوں سوار تھی کہ میں اس کی بدحالی کے قصے سن کر بھی تسکین محسوس کرتا۔
جی چاہتا نانی بولتی رہے اور میں اس کے ہونٹوں سے شافتنی کا ہیولہ تراشتا رہوں۔ پھر وہ سیاہ دن بھی آئے جب میں ایف ایس سی کے پیپر دے کر گاؤں پہنچا۔ کچھ دن گزر چکے تھے، شافتنی سے ملاقات کی کوئی سبیل نہیں بن پا رہی تھی۔ بارش رکنے کا نام ہی نہ لیتی۔ ابھی بارش کی مصیبت نہیں ٹلی تھی کہ ایک شدید زلزلہ ہوا۔ خیر گاؤں میں کوئی جانی یا مالی نقصان تو نہ ہوا، لیکن اگلے دن پہاڑ سرکنے کی خبر نے سب کے دل دہلا کر رکھ دی۔ وہ مقام گاؤں سے کچھ ہی دور مغرب کی سمت تھا۔ جو بھی دیکھ کر آتا کہتا بس دعا کرو بارش تھم جائے، مزید لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو جھیل بننے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ سب کے ہونٹوں پر دعائیں مچلنے لگی تھی۔ جب خوف پھیلا تو نانی کی باتوں میں فنا، قیامت، بدعمالی اور گناہ کا تذکرہ بڑھ گیا۔ گویا اس وقت نانی کا منہ ایسا تنور بن گیا جس سے دوزخ کا سیک اٹھ کر میرے رنگین خواب جلانے لگا۔ موت کا خوف ہونٹوں پر استغفار کے ورد میں بدلا تو شافتنی سے ملنے کی خواہش کچھ کمزور پڑنے لگی۔ شاید موسم کے سامنے دعائیں بے اثر ہوتی جا رہی تھیں۔ بارش نہ تھمی تو مزید لینڈ سلائیڈنگ سے جھیل بننا شروع ہو گئی۔ جھیل بننے کی خبر نے اب خوف میں اتنا اضافہ کر دیا کہ خود خوف خبریں بنانے لگا۔ خبر پر خبر آنے لگی۔ کوئی کہتا اوپر کے فلک بوس پہاڑوں پر گلیشیائی جھیلیں پھٹنے لگی ہیں، سب گھبرا جاتے۔ پھر کوئی بزرگ یہ کہہ کر اس خبر کا اثر ظاہر کرتا ان گلیشیئرز کا پانی کبھی یہاں نہیں آ سکتا، درمیان میں کئی چھوٹی پہاڑیاں حائل ہیں۔ ابھی یہ خبر بے اثر ہوئے کچھ ہی وقت گزرتا کہ نئی تفصیل سامنے آ جاتی۔ فاسفیٹ مائننگ، کرش مشینوں کی کٹائی اور لینڈ سلائیڈنگ نے پرانے راستے بند کر دیے اور پانی نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ اب تو روزانہ خوف کی خونی جھیل ہمارے ڈر سے بھی کہیں بڑھ جاتی تھی۔ اماں کسی بھی طرح کراچی کی طرف نکلنا چاہتی تھی، لیکن گاؤں کا واحد رستہ بند ہو چکا تھا۔ میں شافتنی سے نہ مل سکنے کے غم میں گھلا جا رہا تھا۔ کئی بار کوشش کی لیکن موقع نہ مل سکا۔ دور دور سے لوگ جھیل دیکھنے آ رہے تھے۔ گاؤں میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھنے سے غالباً ماں نے بیٹیوں کو کہیں گھر کے اندر ہی بند کر دیا تھا۔ میں جب بھی اس سمت گیا صرف کامتو کو دیکھا جو گھبراہٹ میں اور بھی عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اچانک حکومتی کارندے اور فوج کے آنے سے جھیل بننے کی تمام خبریں سچ ثابت ہوئیں۔ گھر خالی کروانے کا حکم ہو گیا۔ لوگ کس طرح اپنے صدیوں کے مستقل ٹھکانوں کو آخری بار اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہے تھے، لیکن میں بد نصیب آخری بار بھی شافتنی کا حسن اپنی آنکھوں میں نہ بھر سکا۔ گاؤں سے کراچی کی طرف آخری سفر میں نانی، ماموں ممانیاں اور ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ گاؤں ایک بار پھر ویسے ہی آباد ہو جائے گا جیسے کہ وہ تھا۔ یہ جھیل عارضی ثابت ہوگی، لیکن نانی کی موت اور کراچی میں ان کی قبر نے گویا میری پہلی معصوم محبت کے دریا کا رخ بدل دیا، یا وہ منہ زور دریا ماضی کی گھاٹیوں میں کہیں جھیل بن کر رک گیا۔ میں نئے ماحول سے مطابقت بناتا چلا گیا، جیسے گاؤں نے جھیل سے رشتہ استوار کر لیا تھا۔ سنا تھا ہل چلانے والے مچھیرے بن گئے، ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور کشتیاں کھینچنے لگے، اور تو اور پودے، پرندے، پتنگے تک وہی باقی بچے جو جھیل سے مناسبت رکھتے تھے۔ گاؤں سے آنے والی خبروں میں بھی بتدریج کمی آتی چلی گئی۔ شافتنی کے خاندان کی کل کائنات جھیل میں غرق ہوئی تو باڑ لگانے والی اور کامتو کو راکھے کی تربیت دینے والی ماں خود ناظم بہادر خان کے گھر کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس خاندان کے متعلق آخری خبر جو بغیر کسی سیاق و سباق کے مجھ تک پہنچی تھی وہ بہت تلخ تھی کہ سبوتنی نے ماں کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد جھیل میں کود کر خودکشی کر لی۔ ایک فون کال نے میرا ماضی حال میں بدل دیا۔ لائبہ کہہ رہی تھی مسٹر ڈاکٹر جلدی مر ادھر ورنہ۔ ابھی ہمارا پی ایچ ڈی کا پہلا سیمسٹر ختم ہوا تھا،
लेकिन हम सब एक दूसरे को डॉक्टर कहकर बुलाते थे। सब झील पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पहुंचते ही कश्ती झील का सीना चीरने लगी। केक कटा, गाने गाए जा रहे थे, ज़रा ज़रा सी बात पर कहकहे फूट रहे थे। लाइबा की समंदर से गहरी आंखों में झांकते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे झील की ये जगह ऐन वही है जिसके नीचे गहराई में वो क्यारियां हैं जहां ताज़ा सब्जियों, गीली मिट्टी और शाफ्तनी की खुशबू मिलकर जिंदगी से लबरेज महक पैदा किया करती थी। कश्ती पहाड़ों के दरमियान झील में तैरती चली जा रही है। मेरे अंदर पछतावे की स्याह झील खतरनाक हद तक बुलंद होने वाली है, जिसके मुल्हिका इलाकों से लाइबा, दानी और बाकी दोस्तों को जगह खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। कामतू पत्थर उठाए झील के अक्स पर नमूदार हो चुका है। उसके बैकग्राउंड में शाफ्तनी की इंतजार से लबरेज आंखें छलक पड़ती हैं। आंसू झील की कोख में सुनामी भर रहे हैं। पहाड़ों के दरमियान कामतू का एक एक लफ्ज बाज गश्त बनकर मुझे संसार करने लगा है। मामी, मामी का बच्चा, शाफ्तनी, वही वही शाफ्तनी, अकेला छोड़ा, मामी, मामी का बच्चा। बहुत शुक्रिया माजिद साहब। मेरे ख्याल में माजिद साहब के अफसाने के बाद ही बहुत कुछ आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ ज़िंदगियाँ बदल देती हैं और किस तरीक़े के असरात मरतब करती हैं। हमारी अगली अफसाना निगार फैज़ी हैं। फैज़ी का ताल्लुक़ तोबा टेक सिंह से है और वो पाकिस्तान की ख्वाजा सरा बरादरी की नुमायाँ अदबी और समाजी शख्सियत हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में PhD उर्दू की तालिबा हैं और पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली शख्सियत हैं जो इस सतह तक पहुँची हैं। वो 2011 से तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और पंजाब पुलिस में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। तालीम, समाजी इंसाफ और ख्वाजा सरा बरादरी के हुकूक़ के लिए इनकी जद्दोजहद काबिल क़द्र है। ये जानना भी शायद आप लोगों के लिए जो है वो अहम है कि फैज़ी ही वो शख्सियत हैं जिनकी कोशिशों से तदरीस के शोबे में ख्वाजा सरा ख़वातीन को जो है ख्वाजा सरा अफराद को ख़ास तौर से वो अपॉर्चुनिटी मैसर हुई और इनका जो केस था वो ये जीती थी। इनको के इन तमाम जो जद्दोजहद है उसकी बुनियाद पर उनको बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। मेरी गुजारिश है फैज़ी से कि वो अपना अफसाना पेश करें। थैंक यू अबसार। मेरी आवाज़ अगर साफ आ रही है तो? बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्लैक होल पर मुझे अफसार ने मुझसे बात की थी तो चूँकि मैं बाकायदा कोई अफसाना निगार नहीं हूँ, लेकिन चूँकि तकनीकी चीज़ों को नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर मौज़ूआती या माशरे की आइनादारी पर बात की जा रही है, तो मेरे अफसाने का जो उन्वान है वो है बहता हुआ शनाख्ती कार्ड। अभी कल ही वो मल्टी कलर के झुमके बाजार से खरीद के लाई थी। उन्हें पहने आईने के सामने आज वो खुद को निहार रही थी। घने स्याह बाल जो उसने इस हब्स में भी खुले छोड़ रखे थे। रंग तो पहले ही गोरा था, ऊपर से गहरे गुलाबी रंग की लिपस्टिक होंठों पर सजा रखी थी। जिप लगा टाइट सूट पहन रखा था जो कहीं कहीं उसके पसीने से गीला हो चुका था। आज किसी के यहाँ बेटा हुआ था और वो बधाई लेने जा रही थी। आज वो खुद को अप्सरा समझ रही थी। उसने एक आखिरी नजर अपने सराफे पर डाली और जाने के लिए अपना टोली वाला पर्स उठाया कि अचानक मस्जिद में ऐलान हुआ, दरिया का बांध टूट चुका है, महफूज मुकामात की तरफ कूच कर जाएं।
اس کے عنابی رنگ کے ہونٹ ایک مرتبہ سکڑ گئے، زبان خشک ہو کر تالو کو لگ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا تھوک نگلنے کی کوشش کی۔ سینکڑوں سوال گردش کرنے لگے۔ وہ کہاں جائے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ اب کی بار کون سا حادثہ ہوگا؟ کیا چھت پھر سے چھن جائے گی؟ چھت کا چھن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس چھت کے ساتھ جڑے ہوئے تحفظ کے چھن جانے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے۔ اعلان ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کرائے کے مکان کی دیوار ڈھہ چکی تھی۔ لوگ افراتفری میں جو لے کر جا سکتے تھے اکٹھا کر رہے تھے۔ چندا بس ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی صرف 24 سال کی تھی اور اس کے پاس چند چمکیلے کپڑے، مختصر سا میک اپ اور اپنی ماں کی دی ہوئی ایک چادر تھی جو اس کی ماں نے اسے اس کے بھائیوں سے بچ کر گھر سے بھاگتے ہوئے اڑائی تھی۔ اس نے اس مختصر سے سامان کی پوٹلی بنائی اور گھر سے نکل گئی۔ اس نے ایک نظر بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ پسینے سے شرابور، کھلے بال، عنابی ہونٹ اور کسے ہوئے زپ والا سوٹ پہنے، مختصر سامان کی پوٹلی اپنے کولہے پر ٹکائے، وہ شراب شراب پانی میں چلتے ہوئے کسی مصور کی تصویر لگ رہی تھی۔ چندا پر یہ وقت کئی بار آیا تھا جب چھت کے ساتھ جڑا ہوا اس کا تحفظ چھین لیا گیا ہو، ہر بار پہلے سے زیادہ تکلیف دے۔ وہ کبھی بھی اس کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر رکی تو اسے ایک زوردار دھکا لگا۔ ایک شخص اپنے جانور کھول کر لے جا رہا تھا۔ اس کی پوٹلی کولہے سے گری اور بہہ نکلی۔ ہائے مالاں دے سانتلے، ہائے مالاں دی لڈنی، وہ اپنی زبان میں چلائی لیکن کسی کو سمجھ نہ آئی، اور اس کی پوٹلی جانوروں کی بھیڑ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جیسے تیسے وہ کیمپ تک پہنچ چکی تھی۔ تھوڑے توقف کے بعد وہاں موجود اہلکاروں کے پاس پہنچی۔ اس نے حلق میں پھنسی ہوئی اپنی مردانہ سی آواز میں اس سے کہا، سر جی میرا نام چندا ہے، ایتھے لکھ لو اور مینو دسو میں نے کتھے جانا ہے۔ اہلکار نے کچھ سیکنڈ اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر 2-3 قسم کے تاثر ایک ہی مرتبہ ابھرے، جیسے وہ حیران ہو اور سوچ رہا ہو کہ وہ اس کے سامنے کھڑے فرد کو کیسے مخاطب کرے، جیسے وہ سوال پوچھ رہا ہو کہ تمہارا یہاں کیا کام، جیسے وہ مذاق اڑا رہا ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ ابھی وہ یہی طے کر پا رہا تھا کہ چندا نے پھر سے پوچھا، سر جی میں کتھے جاواں؟ اہلکار نے اسے کہا، جاؤ یہاں سے، یہ عورتوں کا کیمپ ہے، مردوں والے کیمپ میں جاؤ۔ چند لمحے چندا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بھاری قدموں کے ساتھ مردوں والے کیمپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں بھی وہی جواب وہاں بھی وہی جواب، وہی ہلڑ بازی۔ کیمپ تو عورتوں اور مردوں کے تھے۔ چندا دونوں کیمپوں کے درمیان کھڑی تھی، جیسے اس کی زندگی انہی 2 خیموں کے درمیان گزری ہو۔ چندا بار بار دونوں کیمپوں پر جاتی اور ہر بار اس کا نام رجسٹر میں درج نہ کیا جاتا۔ چندا کو سمجھ آ گئی کہ بات ایسے نہیں بنے گی۔ وہ اہلکار کے پاس گئی، غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں اسے دھمکی دے ڈالی، دیکھو سر جی جے تسی رجسٹر میرا نام درج نہ کیتا میں کپڑے لا کے رولا پاواں گی۔ اہلکار مسکرایا اور اس سے اس کا شناختی کارڈ مانگا جو چندا کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اسے پھر بھگا دیا۔ اب شام ڈھل چکی تھی اور چندا اپنے چھوٹے سے دماغ سے اپنے ہونے کا ثبوت ڈھونڈ رہی تھی، مگر کملی کو کیا معلوم کہ اس کا ذکر تو صحیفوں میں بھی نہیں، تو رجسٹر میں اس کی جگہ کہاں ہوگی۔ اسے اب شدید بھوک لگ چکی تھی۔ اس کی ماں کی دی ہوئی چادر اور اس کی عنابی رنگ کی سرخی جو اسے بہت پسند تھی وہ اس پوٹلی کے ساتھ بہہ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی وہ ملٹی کلر کے جھمکے موجود تھے۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ اس کے جھمکوں تک گئے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہیں گر تو نہیں گئے۔ ابھی وہ تھکی ہوئی افسردہ سی بیٹھی تھی کہ ایک بااثر جاگیردار اپنی گاڑیوں کے ساتھ کیمپ میں موجود لوگوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ نظم و ضبط کے لیے اہلکاروں نے مردوں اور عورتوں کی 2 قطاریں بنا دی۔ چندا نے قطاروں کو دیکھا، ایک لمبی سانس بھری اور اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ جاگیردار نے کھلے بالوں والی ٹائٹ زپ لگا ہوا سوٹ پہنے چندا کو دیکھا اور قریب آ کر آہستہ سے کہا، اگر واقعی سہارا چاہیے تو میری حویلی آ جاؤ، وہاں کھانا اور رہنے کی جگہ دونوں موجود ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب۔ اور
آپ کا یہ افسانہ سن کر ہمیں امید ہے کہ ہم آپ سے مزید افسانے سنتے رہیں گے اور پی ایچ ڈی کے بہت سارے جو پیپرز ہیں ان افسانوں کو لکھے جا سکیں. میری اگلی جو افسانہ نگار ہیں تھینک یو ابصار، تھینک یو. اگلی ہماری افسانہ نگار سمیرہ ناز ہیں. سمیرہ ناز عمرانیات ایجوکیشن میں ماسٹرز کی ڈگریوں کی حامل ہیں. افسانہ نگار، معلمہ اور تربیت کار ہیں. وہ گزشتہ 15 برس سے تدریس اور اساتذہ کی تربیت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور مختلف جامعات میں تربیتی لیکچرز بھی دیتی ہیں. ان کی تحریریں مختلف اخبارات اور ادبی جرائد میں شامل ہو چکی ہیں، جبکہ ان کے افسانے مشترکہ مجموعے گونجتی سرگوشیاں کا حصہ بھی ہیں. وہ دھرتی رنگ رائٹرز کلب کی جنرل سیکریٹری ہیں. ان کے افسانوں کا مرکزی موضوع انسانی نفسیات، فرد کی انفرادیت اور معاشرتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں. سمیرہ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا افسانہ پیش کیجیے. بہت شکریہ ابصار. نمکین ورک. امینہ اپنے جسم کو ٹٹولتی اندر کے درد کو دبانے کی کوشش میں بے حال ہونے لگی. یہ جسم کا درد نہیں تھا، نہ کسی زخم کی کسک تھی اور نہ ہی تھکن کی ماندگی. یہ تو روح پر لگے اندیکھے زخموں کی جلن تھی جو وقت کے ساتھ بھرنے کے بجائے اور گہرے ہوتے چلے گئے تھے. اس نے ڈائری کے زرد پڑتے اور آگ پر نظر ڈالی. بعض جگہوں پر آنسوؤں کے نمکین پانی نے لفظوں کو اس طرح دھندلا دیا تھا جیسے کسی نے یادوں پر دھواں چھوڑ دیا ہو. کچھ جملے ادھورے تھے، کچھ لفظ بکھرے ہوئے اور کچھ صفحے ایسے تھے جن پر صرف پانی کے داغ تھے، گویا درد خود الفاظ کا محتاج نہ رہا ہو. اس نے قلم ہاتھ میں لیا. الفاظ تیزی سے صفحے پر اترتے، دل کے بند دریچے اتنی ہی شدت سے کھلتے جاتے. یادیں اندھیرے کمرے میں جگنوں کی طرح چمکتیں اور پھر بجھ جاتیں. آخر کار اس نے ڈائری بند کر دی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا. آنکھیں مونتے ہی ماضی کا ایک بھاری دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا. بارش کی پہلی بوند گری تو زمین نے جیسے لمبی قید کے بعد سانس لیا ہو. خشک مٹی سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو نے پورے ماحول کو مہکا دیا. حبس زدہ جسموں پر ٹھنڈی ہوا کا لمس پڑا تو چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ آئیں. بچے گلیوں میں دوڑ رہے تھے، کوئی ہاتھ پھیلا کر بارش کو پکڑنے کی کوشش کرتا، کوئی پانی کے چھینٹے اڑا کر کہکہے لگاتا. کی ہنسی بارش کے شور میں گھل کر کسی خوشگوار دھن کا حصہ بن گئی تھی. مائیں رنگ برنگے دوپٹے سر پر اوڑھے دروازوں پر کھڑی تھیں. ان کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے بارش صرف زمین ہی نہیں ان کے دلوں کو بھی سیراب کر رہی ہو. امینہ بھی دروازے کے قریب کھڑی ارسل کو دیکھ رہی تھی. اس کے معصوم چہرے پر بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں. امی دیکھو، بادل میرے دوست ہیں. ارسل کی شوق آواز سن کر امینہ ہنس دی. اسی لمحے عاقل پیچھے سے آیا اور ہنستے ہوئے بولا، اور تمہاری امی میری دوست ہیں. امینہ شرما کر اندر بھاگی، جبکہ عاقل کی کہکہا بھری ہنسی صحن میں بکھر گئی. عاقل کا وجود امینہ کے لیے گھنے سایہ دار درخت جیسا تھا. دن بھر دکان پر محنت کرنے کے باوجود شام ڈھلتے ہی اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے اپنائیت کا نور ہوتا. کبھی وہ امینہ کے لیے جلیبیاں لے آتا، کبھی چوڑیاں، کبھی یوں ہی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، تم ہو تو یہ گھر گھر لگتا ہے. رات کو ارسل کو درمیان میں لٹا کر دونوں مستقبل کے خواب بنتے. میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا. عاقل کے لہجے میں امیدوں کی روشنی ہوتی اور امینہ کو لگتا جیسے زندگی واقعی خوبصورت ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ بعض طوفان صرف گھر نہیں گراتے، انسانوں کے اندر آباد بستیاں بھی اجاڑ دیتی ہیں. بارش مسلسل ہوتی رہی. پہلے لوگوں نے اسے رحمت سمجھا، پھر نعمت اور آخر کار آزمائش. آسمان جیسے کھل گیا تھا. بادل کسی زخمی دیو کی طرح دھاڑتے اور پانی ان کے وجود سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا رہتا. ندی جو کبھی خاموش مزاج بوڑھی عورت لگتی تھی اب پاگل ہو چکی تھی.
اس کی لہریں اپنے کناروں کو نوچ رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر پانی بستی میں داخل ہوا، پہلے گلیاں ڈوبیں، پھر صحن، پھر گھر اور پھر خواب۔ عاقل کی سبزی کی دکان، جسے وہ اپنی محنت کا باغ کہا کرتا تھا، پانی میں بہہ گئی۔ گھر کی دیواریں جو برسوں سے ان کی ہنسیوں کی گواہ تھیں، ایک ایک کر کر گرنے لگیں۔ امینہ نے ارسل کو سینے سے چمٹا لیا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، پانی تھا، اندھیرا تھا اور خوف تھا۔ اس رات امینہ نے پہلی بار دیکھا کہ پانی صرف پیاس نہیں بجھاتا، کبھی کبھی پورے وجود کو نگل بھی جاتا ہے۔ کیمپ میں زندگی ایک لمبی قطار بن گئی تھی، امداد کی قطار، راشن کی قطار، پانی کی قطار اور امید کی قطار۔ ہر صبح امینہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، امدادی مرکز کے باہر لمبی قطار میں کھڑی ہو جاتی، دھوپ سر پر آگ برساتے ہوئے گزر جاتی، مگر اس کے ہاتھ میں اکثر چند تھیلے اور تھکن کے سوا کچھ نہ آتا۔ شروع میں عاقل خاموش رہتا، وہ رات کو اس کے تھکے ہوئے پاؤں دباتا اور آہستہ سے کہتا، صبر کرو امینہ، اللہ راستہ نکال دے گا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کی نرمی ختم ہونے لگی۔ جو مرد کبھی اپنی محنت پر فخر کرتا تھا، اب امدادی راشن کا محتاج تھا۔ یہ محتاجی اس کے غرور کو دیمک کی طرح چاٹ گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لہجے کی مٹھاس کم ہوتی گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ صرف اتنا راشن ملا؟ دوسری عورتیں بھی تو جاتی ہیں، صرف تم ہی تھکی ہوئی نہیں ہوتی۔ الفاظ عام تھے، لیکن لہجے کی کاٹ امینہ کے دل کو زخمی کر دیتی۔ وہ خاموش رہتی، سوچتی شاید حالات کا اثر ہے، شاید کل سب ٹھیک ہو جائے، لیکن کل کبھی نہیں آیا۔ پھر ایک دن ارسل بیمار پڑ گیا۔ خیمے کی نم آلود فضا اور گندے پانی نے اس کے ننھے وجود کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ امینہ رات بھر اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتی رہتی، دعائیں مانگتی، منتیں کرتی، مگر تقدیر شاید اس کی آزمائش مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ایک صبح ارسل کی سانسیں خاموش ہو گئیں اور امینہ کی دنیا بھی۔ اس دن اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر ایک درخت تھا جس کی آخری ہری شاخ بھی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ قبر کے قریب بیٹھی رہی، گھنٹوں، دنوں، شاید صدیوں، کیونکہ وقت کا حساب تو وہ بھول چکی تھی۔ مگر وقت تو آگے بڑھ جاتا ہے، صرف دکھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ارسل کی موت نے دونوں کو توڑا، مگر الگ الگ انداز سے۔ امینہ روئی، بکھری اور خاموش ہو گئی۔ عاقل اندر ہی اندر پتھر بنتا چلا گیا۔ اس نے اپنے دکھ کو غصے میں بدل لیا تھا۔ ایک رات امینہ ارسل کی پرانی قمیض سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ عاقل نے دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، کتنے دن یہی رونا دھونا چلے گا؟ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ جملہ سن کر امینہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں پیوست آخری سانس بھی کھینچ لی ہو۔ ارسل کی موت کا زخم گہرا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ دردناک یہ احساس تھا کہ جس کندھے پر سر رکھ کر وہ رویا کرتی تھی، وہ کندھا اب اجنبی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عاقل کے رویے میں سختی بڑھتی گئی، بات بات پر جھنجھلاہٹ، ہر لمحہ بیزاری، ہر لفظ میں کانٹے۔ وہ عورت جو کبھی اس کے لیے سکون تھی، اب اسے وہ اپنی ناکامیوں کا عکس دکھائی دیتی تھی، یا شاید انسان اکثر اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بدلہ قریب ترین لوگوں سے لیتا ہے۔ پانی اتر گیا تھا، زمین پھر آباد ہونے لگی تھی، لوگ نئے گھر بنانے لگے، ٹوٹے درختوں کی جگہ نئے پودے اگنے لگے، مگر امینہ کے اندر جو سیلاب آیا تھا وہ اب تک نہیں اترا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ اصل تباہی گھر کے بہہ جانے سے نہیں ہوئی تھی۔ اب جب بارش ہوتی تو لوگ خوش ہوتے، بچے ہنستے کھیلتے باہر نکل آتے، مٹی سے خوشبو اٹھتی، مگر امینہ کے لیے بارش محض بارش نہ رہی تھی، وہ ایک علامت تھی، اور ایک ایسی علامت تھی جو اس کو یاد دلاتی کہ بعض اوقات سیلاب پانی سے نہیں آتے، کچھ سیلاب انسان کے اندر اتر جاتے ہیں۔ امینہ نے آہستہ سے ڈائری دوبارہ کھولی۔ ایک خالی صفحہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھا، میرا گھر پانی نہیں بہا کر لے گیا۔ بہت خوب سمیرہ صاحبہ۔
ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوا افسانہ تھا آپ کا۔ اگلا اور آخری جو افسانہ ہے ہماری نشست کا وہ صفیہ شاہد پیش کریں گی۔ صفیہ شاہد افسانہ نگار ہیں، لیکچرر اردو ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ یہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں۔ یہ 2015 سے افسانہ نگاری کے میدان میں سرگرم ہیں اور مسلسل ادبی تحقیق میں مصروف ہیں۔ انہوں نے 7 خواتین افسانہ نگاروں کے افسانوں پر مشتمل ایک افسانوی مجموعہ گونجتی سرگوشیاں مرتب کیا اور دھرتی رنگ رائٹرز کلب کی صدر ہیں۔ اس وقت وہ اپنی ذاتی افسانوی مجموعے پر کام کر رہی ہیں۔ ان کی ادبی کاوشیں معاصر اردو افسانے میں ایک اہم اضافہ سمجھی جاتی ہیں۔ صفیہ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا افسانہ پیش کریں۔ آواز آ رہی؟ جی، بہت شکریہ ابصار اور دی بلیک ہول، اور بڑے اچھے افسانے پیش ہو چکے ہیں۔ افسانہ جو میں پیش کرنے ہے ایڈپسیا۔ رات کے آخری پہر میں مسلسل بولنے سے ٹٹیری کی زبان تالو سے چپک گئی اور کوک بے آواز ہو کر حلق کے کانٹوں میں زخمی پڑی تھی۔ ٹٹیری کی سوز زدہ آواز کالے کے کانوں تک بھی پہنچی۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ خشک کھیتوں میں انڈے سینچنے والی ٹٹیری جب رات کے پچھلے پہر پکارتی ہے تو بارش مانگتی ہے۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ اسے ٹٹیری کے بارش مانگنے کا خوف نہیں تھا، بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جب بارش مانگنے کے لیے اس کا پھر سے تماشا بنا دیا جاتا۔ صبح ہوتے ہی وہ زمین کو غور سے دیکھنے لگا۔ مائی زمین کے چہرے پر دراڑیں مزید گہری ہو چکی تھیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان حبس معلق تھی۔ ذی نفس کا سانس لینا محال تھا۔ گھٹن ایسی کہ سانس لینے کی مشقت میں سب پسینہ پسینہ ہوئے جا رہے تھے۔ پیاس پپڑی زدہ خشک ہونٹوں کے ساتھ منتظر کھڑی تھی۔ پیاس سے بھوک کا سفر جاری ہونے کو تھا۔ بھوک، جسے شکم سے تعبیر کیا جاتا ہے، در حقیقت پیاسی زمین کے بطن سے جنم لیتی ہے۔ مائی زمین جب سبزے کی چادر نہ اوڑھے، اناج سے بھرا کوئی خوشہ اس کے سینے پر نہ لہکے تو بھوک پیروں میں گھنگرو باندھنا شروع کر دیتی ہے۔ بھوک کی یہ جھنکار ہی پورے گاؤں کا مسئلہ تھا۔ علاقے کی واحد مسجد سے اس کا نام بلند ہوا۔ اسے بلایا جا رہا تھا۔ وہ کوئی فقیر نہیں تھا، نہ ہی کوئی درویش تھا اور نہ ہی کوئی مجذوب ہستی۔ وہ بچپن سے خاموش اور الگ تھلگ رہنے والا کمزور تھا، جسے کسی گمنام سی روایت کا امین بنا دیا گیا تھا۔ وہ حویلی کے لیے نکلا تو 10 سالہ فائزہ، جس نے ابا کے چہرے پر خوف محسوس کیا، لاؤڈ سپیکر پر اس کا نام بھی سنا اور پھر گھر سے غم زدہ چہرے کے ساتھ نکلتے ہوئے بھی دیکھا، پیچھے پیچھے ہو لی۔ حویلی کے سامنے جا کر اس نے ابا کو آواز دی، ابا، مجھے اندر لے چلو گے؟ بیٹا، بارش کی دعا کر کے آتا ہوں، تو گھر جا، کرم دین آہستہ سے بولا۔ مگر فائزہ نے ضد پکڑ لی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حویلی میں بارش کی دعا کیسے کی جاتی ہے۔ کرم دین عرف کالا کی انگلی تھامے وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ حویلی کے بڑے لان میں سب اکٹھے تھے۔ ابا نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سب کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ سب نے کالے کو گھیر لیا۔ اب فائزہ کو ابا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگوں کے دائیں بائیں سے جھانکنے لگی۔ پنجوں کے بل بیٹھے کرم دین کا سر مونڈا جا چکا تھا۔ ایک بڑے سے برتن سے کالک مٹھیوں میں بھر کے 2-3 لوگ اس کے سر پر ملنے لگے۔ 1-2 مرتبہ منہ پر بھی ہاتھ پھیر دیا گیا۔ کالک کا برتن ایک طرف رکھتے ہوئے لوگ پھیلنے لگے اور دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ کرم دین سر جھکائے عین وسط میں کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ زمین میں گڑ گیا ہے۔ سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ وہ پورے یقین سے بولنا شروع ہوئے۔ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوئی اور ایک پرجوش نعرے کی شکل اختیار کر گئی، کالا روڈا کی منگدا می منگدا، کالا روڈا کی منگدا می منگدا۔ کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اونچی آوازیں اب آہستہ ہوتی جا رہی تھیں، مگر ان کو دائرہ توڑنے یا کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب سیرابی وہیں سے ہونی تھی جہاں سے زمین اور انسان دونوں کے ہونٹ تر ہوں۔
حسن اتفاق کہیے یا فطرت کی مہربانی کہ کرم دین کا بھرم ہر مرتبہ رکھ لیا جاتا، کالے بادل شام تک پورے گاؤں کا آسمان ڈھک لیتے، چھم چھم برستی بارش تب تک برستی رہتی جب تک کالے روڈے کے سر سے ساری کالک بہہ نہ جاتی۔ سب کو اپنی پیاس بجھنے کی خوشی ہوتی اور کالے کو اپنے سر کا بوجھ ہلکا ہونے کا اطمینان۔ زمین پر پڑتی دراڑیں تو سب کو دکھائی دیتی تھیں، مگر اس خشکی کو سیراب کرنے کے بہانے کالے کی روح پر کتنی دراڑیں پڑ چکی تھیں یہ کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھتی اور درد کی لہر کے ساتھ ڈولتی ہوئی دعا کا دامن پکڑ لیتی، کاش اللہ سائیں می نہ برسائے اور یہ روایت دم توڑ دے۔ بارش کی بوندیں کرم دین کے سر پر پڑیں تو کالک ایک لکیر کی صورت بہتی ہوئی گال سے پھسلتے آنسو کے ساتھ جا ملی۔ مسلسل بارش سے کالا روڈا صاف ہو گیا تو دائرہ ٹوٹ گیا۔ کرم دین نے فائزہ کا بازو پکڑا اور گھر کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے ان کی آنکھوں میں تیز بارش سے درد شروع ہو چکا تھا۔ بوچھاڑ اور تیز ہوا کے تھپیڑے پورے جسم پر پڑتے رہے۔ دوسرے دن سب گرتے پڑتے کرم دین کے دروازے پر تھے۔ سب سراپا سوال تھے، تم ہی بولو گے تو رکے گی بارش، آؤ پھر سے کھیلیں، اب کی بار بارش رکنے کا کہو۔ وہ کھڑا رہا، کالک بہہ گئی مگر بارش نہ رکی۔ سب ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کرم دین کے صحن میں بھی پانی جمع ہونے لگا۔ اکلوتے کمرے کی دہلیز ڈوب گئی اور چھت چھلنی بن چکی تھی۔ گھر کی دیگچیاں، پرات، پتیلا سب ٹپ ٹپ کرتے چھت کے نیچے تیر رہے تھے۔ چھت کی چھلنی زور و شور سے پانی چھان رہی تھی۔ بارش اور سیلاب کا فرق واضح ہو چکا تھا۔ تیسرے روز امدادی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ مختلف تنظیموں کے لوگ وہاں پہنچے اور اپنے اپنے طریقوں سے کام کرنے لگے۔ ان 3 دنوں میں فائزہ کے ہونٹوں پر بس ایک جملہ آیا تھا، ابا بارش کیوں مانگی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، مددگاروں نے ہاتھ بڑھا دیے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ کیمپ لگائے گئے تھے۔ کرم دین فائزہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ امدادی ٹیم کا لڑکا نظریں فائزہ پر جماتے ہوئے بولا، چاچا لڑکی کو عورتوں کے کیمپ میں بھیجیں گے، ہم خیال رکھیں گے اس کا۔ کرم دین کے دل میں ایک وہم سا ابھرا۔ اس سے پہلے کہ وہم کسی مکمل خیال میں ڈھلتا، وہ فائزہ کو لے جا چکے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تو کرم دین کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ وہ عورتوں کے کیمپ کی جانب بھاگا، چاچا کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہی لڑکا تھا۔ کرم دین چلایا، میری بیٹی میرے پاس بھیج دو۔ چاچا بیٹی تمہاری ڈوب گئی تھی، اب نہیں ملنی، اپنی جان بچاؤ۔ کیسے ڈوب گئی؟ تم ہی تو لے گئے تھے بچا کر۔ وہم یقین میں بدل گیا۔ کرم دین اس لڑکے کو پیٹنے لگا۔ اس ہاتھا پائی میں کرم دین کو دھکا لگا اور وہ پانی میں جا گرا۔ بے رحم موجیں پہلے اس کی گردن، پھر ہونٹ اور اب کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بے ڈھنگ انداز سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور مزید ڈوبتا چلا گیا۔ ٹٹیری کی آواز اب کہیں نہیں تھی۔ پیاسی زمین کی دراڑیں بھی بھر گئیں، مگر کرم دین کالے کی روح پر ایک نئی دراڑ کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ فائزہ کو بتا نہیں سکا تھا کہ اس نے کبھی بھی بارش نہیں مانگی تھی۔ بہت شکریہ سارے افسانہ نگاروں کا، اور بہت شکریہ آپ سب کا۔ ہم ڈسکشن کی طرف آئیں گے، لیکن ایک چیز جس کی خوشی مجھے ہے وہ یہ کہ سارے افسانے ان حالات کے ترجمان تھے جو کہ کہیں نہ کہیں ہم ریسرچز میں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم الگ الگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام عوام کے سامنے ان کا یہ تناظر پیش کرنا اور اس کو اس انداز میں کہ یہ مسئلہ سمجھ آ سکے، یہ بہت اہم ہے۔ تو ایک چیز جو میں خاص طور سے ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب میری فیضی سے بات ہوئی تھی تو اس میں میری سب سے بنیادی ایک طریقے سے درخواست یہی تھی، کیونکہ ہم نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، ہم ریسرچ پیپرز پڑھتے ہیں، ہمیں ہر طریقے کا ڈیٹا ملتا ہے، نہیں ملتا تو ٹرانسپرسنس کے حوالے سے نہیں ملتا کہ جب سیلاب آتے ہیں، جب قدرتی آفات آتی ہیں تو انٹرنیشنلی ان کے لیے کیا میجرز لیے جاتے ہیں اسپیسیفکلی ٹرانس کمیونٹی کے لیے، اور وہاں پر چلیں ہم یہ سوچ لیں کہ وہاں پر تو بہت انکلوسیو معاشرے ہیں اور شمولیت سب کی رکھی جاتی ہے، وہاں پر یہ مسئلہ نہیں آتا ہوگا، لیکن ہمیں پاکستان میں بھی ایسا کوئی چیز دیکھنے میں نہیں ملتی ایسی کہ جہاں سے یہ اندازہ ہو کہ جب سیلاب آتے ہیں، جب زلزلے آتے ہیں، جب قدرتی آفات آتی ہیں تو ٹرانسجنڈر کمیونٹی
کو کیا سپورٹ دی جاتی ہے اور کیسے. تو بہت اہم تھا میرے لیے کہ یہ پرسپیکٹیو بھی لوگوں کے سامنے آتا. تو میں آپ سب تینوں کا چاروں کا جو ہے وہ بہت جو تین یہاں پر موجود ہیں اور اسپیشلی جو آن لائن فیضی نے اتنے دور سے ہمیں جوائن کیا ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی طرف اب ہم آئیں گے. آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی رائے ہے وہ آپ لوگ پیش کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کا ہم میں سے کسی سے تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا. یہ سارے افسانے میں نے سنے اور اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ ایک ایسا عالمی مسئلہ جس پر عام طور پر سائنسدان سوچتے ہیں کیونکہ ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے، تو ذہن میں یہ سوال تھا کہ ایک افسانہ لکھنے والا جو ہے یا افسانہ لکھنے والی جو ہے تو وہ اس کے پاس کیا تناظر ہوگا یا اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہوگی اس کو اپنے افسانوں کا موضوع بنانے کے لیے. تو یہاں پر جو 5 افسانے میں نے سنے، ایک تو مجھے اس کا جواب مل گیا کہ ہمارے افسانہ نگار جو ہیں وہ کتنے باشعور ہیں اور جو عصری مسائل ہیں ان پر ان کی کتنی اچھی نظر ہے. ان افسانوں میں جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو بہت سادہ زبان میں تھے اور دوسری اچھی بات یہ تھی کہ ایک جتنے بھی انسانی چہرے ہو سکتے ہیں ان کی بھرپور عکاسی تھی آپ سب کے افسانوں میں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کردار جن کی کوئی نفسیاتی الجھنیں تھی آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے افسانوں کے اندر آ جائیں. تو بڑے کامیاب، بڑے بھرپور اور جو ہمارے عصر کی ایک نمائندگی ہونی چاہیے تھی فکشن میں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم کاوش ہے آپ کی. السلام علیکم جی. جب ٹاپک پڑھا تو بالکل واضح نہیں تھا کہ یہ اتنی شاندار اور اتنی پرمغز اور اتنے انوالونگ بات چیت ہوگی. اور 2 پوائنٹس ہیں صرف. ایک تو یہی کہ اٹ از گڈ انوائرمنٹل پورے گلوب کا مسئلہ ہے اور ہم اپنا جدید لٹریچر میں جتنا بھی حصہ ہے اس میں اس پرسپیکٹو میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے. اور یہ اٹ از ویری ویری اپریشیبل. جو بھی ایفرٹ کر رہا ہے پلانٹ کو بچانا آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک میچورٹی کی علامت ہے. اور جہاں جہاں انسان ایوالو ہوا ہے، شعور ایوالو ہوا ہے، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی یہ ایفرٹ بہت کمینڈیبل ہے. ایک جملے نے بالکل آنکھوں سے آنسو گرا دیے. یہ فیضی کا جملہ ہے کہ ہمارا ذکر صحیفوں میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ویری ٹچنگ. پتہ نہیں، آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ یہ جملے اس جملے تک کیسے پہنچے. بہت ہی دکھی، بہت ہی کیا کہوں کہ بس آنسو دو بہے ہیں بس یہ جملہ سن کے نا. تو ہاؤ ڈیڈ یو ریچ ٹو دیٹ؟ اور بہت ہی اپریشیبل ہے. ریئلی کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کی جدوجہد کو اپریشیٹ کروں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو گیلونائز کرے اور یو ریچ ٹو دا اسکائیز اینڈ اسکائیز آر نو لمٹ فار یو. ٹھیک ہے، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم، وائس کلیئر؟ السلام علیکم. سید مبشر رضا ہیر. کویشچن کسی اسپیسیفک بندے سے کرنا شاید ٹو بی ویری اسپیسیفک ہو جائے گا. پینل میں سے کوئی بھی بندہ جواب دے سکتا ہے اس کا کہ جو ٹاپک ہے اس کے کنسرننگ نیشنل یا انٹرنیشنل ادب میں کوئی ایسی بک جو اس اسپیسیفک ٹاپک کی طرف اشارہ کرتی ہو تاکہ وہ پڑھ کے مزید اس چیز کے اوپر
जाना जा सके। आपका सवाल मेरे ख्याल में ज़्यादा मुताल्लिक़ है उन अफराद से जिनका ताल्लुक़ अदब की दुनिया से बहुत ज़्यादा तवील अरसे से रहा है, लेकिन जो सवाल है उसके हवाले से एक चीज़ जो मैं वाज़े करूँ वो ये कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये मसला निकल के ही अब आया है। किसी ने अगर इस पे लिखा होगा तो शायद इस तनाजुर में इतनी वजाहत से ना लिखा हो। अब यकीनन इंटरनेशनली बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे, पाकिस्तान में अब इस तनाजुर पे एनजीओ सेक्टर में या सोशल सेक्टर में काम होना शुरू हुआ है, और इसको बतौर मसले के तौर पर हमारे जो अवाम हैं उसमें तो अभी तक इसको तस्लीम ही नहीं किया गया कि ये रब्त समझ में आना कि जब मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं तो अवाम पर किस तरह के मसाइल आते हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा होता है। क्योंकि वैसे ये आपको लगता है कि हाँ ये तो हो रहा था, मिसाल के तौर पर अगर हम आपके सारे जो सिनेरियोज आपने देखे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं वो बीज तो वहीं मौजूद था ना मसले का, उसको जैसे ही क्लाइमेट चेंज का पानी मिला वो और ज़्यादा तनावर दरख्त बन गया। तो वो जो मसाइल हैं वो मौजूद हैं और बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके रोकथाम नहीं हो रही। अगर हम देखें तो जिस जगह पर कुदरती आफात ज़्यादा आती हैं वहाँ पर आपको बचपने की शादी के मसाइल ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। वहाँ पर चाइल्ड लेबर बहुत बढ़ जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा अदब यकीनन मजमूए की सूरत में आइंदा आने वाली जो वक्त है उसमें लोगों के सामने आएगा। इंटरनेशनली शायद मौजूद हो, लेकिन इस वक्त में इसका जवाब शायद हम आपको कोई मुस्तनिद तौर पे ना दे सकें। कोई और अगर इसमें कुछ सवाल करना चाहे। Hello, this is Sachin Kumar here from Hyderabad, Sindh. जैसे ही टॉपिक मैंने पढ़ा फेसबुक पे तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और आपके अफसानों से सुन के भी जो भी अफसाना नगार थे उनको भी काफ़ी सीखने को मिला। तो ये जो टॉपिक है मेरे ख्याल से जो क्लाइमेट क्राइसिस या जो भी हो रहे हैं, ख़ास करके हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर 2022 फ्लड्स के बाद ये टॉपिक काफ़ी नमूदार हुआ, काफ़ी ज़ाहिर हुआ कि इस क्लाइमेट की वजह से जो ख़ास करके लोगों को तो नुकसान होते हैं, उनके घरों की तबाही, डिस्प्लेसमेंट, उनके जो भी लाइफ स्टॉक है उनका सारा तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं औरतों को पेश आते हैं। उनकी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, उनके जैसे आपने कहा कि जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 4.7 अशारिया जो जेंडर वायलेंस है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे मसाइल जो है हमें देखने को मिलते हैं, और पाकिस्तान जो कि कंट्रीब्यूट भी कम करता है कार्बन एमिशन में, लेकिन उसको काफ़ी जो है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेस के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा मसाले औरतों को भुगतने पड़ते हैं। तो आपके ख्याल में से क्या इक़्तिदाम है जिससे इन चीज़ों को कम किया जाए, रोका जाए? क्योंकि जैसे ही आगे साल आ रहे हैं तो लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज के मसाइल और भी बढ़ते जाएंगे, खास करके पाकिस्तान में। शुक्रिया। इसमें जहाँ तक इसमें जहाँ तक मसला है जो अभी यहाँ पे उसका आगाज अफसार फातमा ने किया है, आपके सवाल पे करना चाह रहा हूँ।
ابصار فاطمہ نے ہم سے پوچھا ہے، میں نے آپس میں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، 2 مہینے پہلے ابصار کا فون آیا تھا، اس نے کہا میں اس ٹاپک پہ آپ کے پاس ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا؟ تو میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے بھی یہی لگا کہ میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو جا کے پڑھا تو اپنے اپنے طور پہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے مسئلہ 2 مہینے سے ہم نے دیکھا کہ اس موضوع پہ لکھ رہے تھے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے نہیں لکھا ہوا تھا خاص طور پہ اس ٹاپک پہ۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ادب کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی ہے، یا ابصار فاطمہ نے ہم سے ایک کوشش کروائی ہے کہ ہم اس موضوع کو پہلے تو اٹھائیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، ادب کا مسئلہ تو اس کے حل کی طرف جانا تو بڑے دور کی بات ہے، اویئرنیس ہے۔ آپ نے یہی بات کی، سر نے بھی کی، سب لوگوں نے ٹاپک دیکھا ہے تو وہ فوراً آئے ہیں سننے کے لیے، یار یہ کوئی نئی بات ہو گئی۔ اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ کوئی 2022 کے بعد ہمیں خود اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس لیے ابھی تو ادب کی سطح پہ تو یہ ہے کہ ہم ایک آواز اٹھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لا سکتے ہیں۔ اس میں صرف ادب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ باقی ساری سوسائٹی جو ہے اس میں جس وقت شعور آئے گا پھر ہم سیاسی سطح پہ جائیں گے، کیونکہ اس موضوع پہ لکھنے کے باوجود اور تھوڑا سا پڑھنے کے باوجود میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی جو فیضی نے کی ہے کہ جس وقت سیلاب آ رہا ہے، یا جس طرح ابصار فاطمہ کے افسانے میں تھا کہ شناختی کارڈ ایک کا بنا ہی نہیں ہے، وہ کس طرف جائے گا، اسے آپ نمبر کیا الاٹ کریں گے، اس کی تو ہستی کوئی آپ نہیں مانتے۔ پھر جب کوئی ایسا کرائسس آ جاتا ہے اس وقت واقعی ہم 2 خانے میں تقسیم کر دیتے ہیں اور باقیوں کو نہ وہ اس طرف جانے کا اس کو ہم حق دے رہے ہیں نہ اس طرف جانے کا۔ یہ تو مجھے آج پہلی دفعہ اس کی شدت کا اندازہ ہوا ہے جس طرح فیضی کا میں نے افسانہ سنا۔ تو ادب میں اگر جب چیزیں متحرک ہوں گی پھر اویئرنیس ہوگی، پھر ظاہر ہے یہ وہ صاحب اختیار تک بات جائے گی۔ ان تک اگر پہلے پہنچی ہوئی ہوتی تو وہ پہلے کر چکے ہوتے، ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو میرے ذہن میں تو جو آپ نے پوچھا ہے اس کا یہی جواب۔ اچھا، آپ کے سوال کے حوالے سے اگر میں انٹرنیشنلی دیکھوں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، پہلے آہستہ آہستہ پیٹرن لوگوں کو، یا جیسے انٹرنیشنلی جو یونیسیف وغیرہ کی NGOs کام کر رہی ہیں، انٹرنیشنل فنڈس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی نہیں تھا، یہ چیز مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن جب ریلیف کیمپس میں اس طرح کے کیسز آنے شروع ہوئے تو پھر اندازہ ہوا کہ جب آپ ریلیف کیمپس بنا رہے ہیں، جب آپ کوئی فلاحی سروسز کر رہے ہیں تو اسپیسیفکلی جینڈر بیس وائلنس کے طرف نظر رکھنی ضروری ہے، یعنی کیمپس ایسے بنائے جائیں جہاں پر وائلنس کا امکان کم ہو۔ لیکن کہیں نہ کہیں شاید آپ کو مجھے نہیں اندازہ کہ آپ میرے افسانے کے موقع پر موجود تھے یا نہیں، تو اس کا اختتام کا یہ ٹچ دینے کا مقصد یہی تھا کہ اگر سروسز پرووائڈ کرنے والا ہی سینسٹائزڈ نہیں ہے تو وہی جگہ جہاں آپ نے حفاظت کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے وہاں پر مزید تشدد کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایسے کیسز بہت زیادہ ہے جہاں پر، جیسے صفیہ کے افسانے میں بھی یہی چیز موجود تھی کہ وہیں پر جو ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو یا ٹرانس پرسنس کو زیادہ نقصان ہوا۔ ایون فیضی کے افسانے میں بھی یہی رنگ نمایاں تھا۔ تو دیکھیں، اگر ہم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہونے والے جینڈر بیس وائلنس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم جینڈر بیس وائلنس کو روکنے کے اوپر کام کریں۔ آپ جب کسی بھی ملک میں صنفی جو کردار ہیں ان میں اگر بہت زیادہ فرق موجود ہے تو وہ فرق جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا، قدرتی طور پر جو دونوں صنفوں کے یا تینوں صنف یا جتنی بھی اندراج شدہ صنفیں کسی بھی ملک میں موجود ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی صنفیں موجود ہیں ان سب کو مانا جانا شروع کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہوگا، جس کی بنیاد پر وہ جو مسائل مرد جھیل رہا ہے، جو کہ صفیہ کے افسانے میں ایک آپ نے کہیں نہ کہیں وہ
ایک پہلو دیکھا سمیرہ کے افسانے میں، یہ پہلو نظر آیا کہ مرد جب مسائل کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ گھر کے عورتوں اور بچوں تک پہنچ رہے ہیں. تو جن ممالک میں صنفی تضاد کم ہوتا ہے وہاں پہ مرد کا کردار اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں ہے. اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں مرد کے اوپر ہے کہ اس کو بچپن سے دکھ بھی سہنا ہے، اسے بچپن سے جو ہے وہ بطور مرد ایک بہت مضبوط جو ہے وہ شخصیت کے طور پہ سامنے آنا ہے، اسے رونا بھی نہیں ہے، اسے گھر سے سپورٹ بھی نہیں ملتی. وہ باہر گھوم رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم گھر سے باہر کیوں رہتے ہو. وہ اس لیے گھر سے باہر زیادہ تر گھوم رہا ہے کیونکہ گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. اور بہت دفعہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں چائلڈ ابیوز سے، تو چائلڈ ابیوز میں انفارچونیٹلی لڑکوں کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے باہر رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ گھر میں مار پیٹ ہو رہی ہے، بچوں کی بات کوئی نہیں سن رہا. تو بہت سارے مسائل انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب تک ہم ان مسائل پہ عام حالات میں کام نہیں کریں گے تو جب آفات آئیں گی وہ مسائل ہمیں دگنے ہو کے نظر آئیں گے. ان کو مائک دے دیں. بالکل مختصر سے سوال ہے. یہ آخری افسانے میں جو آپ نے مرکزی کردار ہے جو یہ کہیں ریئلی اٹ از ہیپننگ سم ویئر یا پیور فکشنل ہے؟ ایک فیضی صاحب ایسے ہے کہ لیٹلی ہم نے سنا تھا یہ 2-4 سال پہلے کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ میں جیسے میل فیمیل کے لیے ایک لاسٹ ڈیجٹ ہے، ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی ایک ڈیجٹ ہوگا ٹو آئیڈینٹیفائی فار دا جابز فار ایوری ویئر، کیونکہ اب ہر ایڈورٹیزمنٹ میں بھی لکھ رہے ہیں اور ایکول اپرچونٹی امپلائر بھی یہ دے رہے ہیں، ویزا وی کوالیفیکیشن اپرچونٹی دے رہے ہیں کسی پرسنٹیج میں. تو از اٹ ریئلی امپلیمنٹڈ اور اسٹل وہ لائک 3 خاتون اور 3 بندہ ہے 4 خاتون ہے، تو ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی اور ڈیجٹ بھی تجویز ہوا تھا NICN میں. تو یہ از اٹ امپلیمنٹڈ اور دیٹ از جسٹ اٹ واز لائک اونلی پلان؟ تو یہ آپ سے ہے اور یہ کیا یہ ہاں دونوں سے ایک سوال ہے. شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ. آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کالیاں اٹا کالے رو می برسائے زورو زور یا اللہ میاں می برسا، اسی طرح یہ بھی ایک لوک گیت تھا جو میرے ذہن میں کہیں تھا. تو جب میں نے اس ٹاپک سے کنیکٹ کرنا شروع کیا تو میں نے جو فکشن کی عطا کردہ آزادی ہے اس کا استعمال کیا، تو میں نے اس کو کردار کی طالب میں ڈال دیا. جی فیضی آپ کی طرف. اچھا، معذرت کے ساتھ مجھے کبھی مائک کی آواز آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے، لیکن سوال میں نے سن لیا. سوال کی جو ہے وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے جو سر نے کہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ سراؤں کا جو شناختی کارڈ ہے وہ اب بنتا ہے 2018 کے قانون کے تحت. شناخت کا حق جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس، اور لیکن وہ ID کارڈ ہمارے جو ٹرانسجینڈر پرسن ہیں وہ بناتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں جیسے کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے رائٹس ہیں جو موجود نہیں رہ پاتے ہیں جو مردوں اور عورتوں کے پاس موجود ہیں، جبکہ وہ ہمارے جیسے مثال کے طور پر حج کے لیے جانا ہو تو وہ صرف مرد اور عورت ہی جا سکتے ہیں. اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ وہ ایکس کارڈ کو ان کے کمپیوٹرز یا جو ان کا بنا ہوا ہے جو سافٹ ویئر بنا ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اس کے لیے مسائل آتے ہیں. یا پھر رائٹ آف میرج جو ہے وہ آپ سے چھن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مرد اور عورت کو ہی حق ہے شادی کرنے کا، تو جس کے کارڈ کے اوپر M یا F ہوگا وہی شادی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایکس کارڈ جو ہے وہ ہمارے ٹرانسجینڈر پرسنز بناتے نہیں ہیں، اور بہت کم
पाकिस्तान में हालांकि ये कानून आ गया कि शनाख्ती कार्ड जो है वो ख्वाजा सराओं के बनाए जाएं, लेकिन अफसोस कि बहुत कम तादाद के थी जो ख्वाजा सराओं ने शनाख्ती कार्ड बनाए। दूसरी बात कि पाकिस्तान में कोई एक भी ख्वाजा सरा ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हो। गवर्नमेंट इदारों में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, जैसे पंजाब में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम हुए तो वहाँ पर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर 1 साल के लिए रखी जाती हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ इदारों में ये भी मुझे लगता है ये भी बड़ी बात है कि विजिबिलिटी जो है वो हमारे ट्रांस की जो है वो अब होने लगी है मुख्तलिफ इदारों में। लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई एक ट्रांसजेंडर पर्सन भी ऐसा नहीं है जो बाकायदा गवर्नमेंट की जो है वो जॉब कर रहा हो। ये तो 2 बातें थी। तीसरी बात मुझे अब याद भूल गई, एक बात और उन्होंने की थी। वो ये पूछ रहे थे कि वो डिजिट कौन सा जो है वो आपके को अलॉट किया गया है, या मतलब अगर किया गया है तो, लेकिन वो मेरे ख्याल में इन्होंने बाद में कहा कि वो एफ, एम और एक्स के जो है वो तफरीक की जाती है। जी बिल्कुल, एक्स है, यानी कि एफ फीमेल के लिए है, एम मेल के लिए है, और जो ख्वाजा सरा अफराद हैं उनके लिए एक्स का इजाफा कर दिया गया है। कोई और सवाल? अगर आप लोगों के सवालात मुकम्मल हो गए हैं तो हम आज की नशिस्त को जो है वो कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आके हमारी बात सुनी और आप लोगों की अपनी बहुत कीमती राय इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकी। तो दोबारा आपका शुक्रिया और ब्लैक होल का शुक्रिया और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया।